الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے تمہارے جسم میں سے تمہارے کان کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے دل کو اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ لگتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کے گن گاتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اس کی زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے. اس بندے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا، ہر وقت اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ بولتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی زیادہ جو ہے مبغوض اور جو ہے ناپسند لگتا ہے. اس لیے ہم ان قلیل بندوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کی ہیں. پورا کا پورا وجود اللہ نے بنایا. انشاءکم کا معنی تمہارے جسم کو اللہ نے بنایا، وجود دیا، لیکن اس میں بھی خاص طور پر آنکھ، کان اور دل دیا. یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ نعمتیں ہوتی ہیں. یہ نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو جا کر پوچھیے کہ ان نعمتوں کی قدر کیا ہے. جن کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں، آنکھ تو ہے دیکھنے کی طاقت نہیں، دل اور دماغ ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں، تو اس آدمی سے آپ پوچھئے کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ان میں سے زبردست نعمت دل ہے، جس کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل جو ہے جسم میں ایک دل رکھا ہے، جس کو ایک گوشت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے حدیث میں کہ ان فی الجسد لمدغہ. لمدغہ، مدغہ کہتے ہیں اس گوشت کی بوٹی کے ٹکڑے کو جو انسان کے بائیں جانب جو ہے ہوتی ہے. یہ ایک بہت چھوٹا سا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، لیکن اس لوتھڑے اور ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم اور اعضاء جسمانی کا سردار بنایا ہے، سلطان بنایا ہے. یہ جو حکم جاری کرتا ہے تمام اعضاء کے بدن اس حکم پر جو ہے عمل کرتے ہیں، اسی کے اشارے پر سب چلتے ہیں. انسان کے اندر دل کی جو ہے حیثیت ایسی ہے جیسے کہ گاڑی کے اندر انجن کی. کہ انجن کے بغیر گاڑی چل سکتی ہے؟ لیکن نہیں. اور انجن اگر پاورفل تو گاڑی بھی پاورفل. تو یہ جو ہے دل اگر تمہارا صحیح سالم ہے، تمام اعضاء صحیح سالم ہے. دل میں بگاڑ آیا، تمام اعضاء میں بگاڑ آتا ہے. اس لیے حدیث میں دل کو تمام اعضاء کا بادشاہ کہا ہے کہ جیسا بادشاہ
کہ اسی کے حکم سے رعایا جو ہے کام کرتی ہے. بادشاہ جو حکم دیتا ہے رعایا وہی حکم پر عمل کرتی ہے. تو انسان کے جسم میں دل کی حیثیت دنیا کے بادشاہ کی طرح ہے. بادشاہ جو حکم جاری کرتا ہے وہ رعایا کو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح دل جو حکم جاری کرتا ہے وہ اعضائے جسم کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نعمتیں بہت ہی زبردست دی ہیں. ایک دل ہے، ایک دماغ ہے جس کو عقل کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نفس ہے، قلب. دل کس کو کہتے ہیں؟ دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے. اس کے اندر انسان کے سارے جذبات اندر آتے ہیں. محبت کا جذبہ، غصے کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، سب اس میں ہوتا ہے. اور پھر دماغ، دل، یہ عقل. دماغ کے اندر، دماغ کہتے ہیں قلب کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور دماغ کے اندر خیالات ہوتے ہیں. جو جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے وہی خیال بن کر دماغ میں آتا ہے. اور نفس کے اندر جو ہے نفس خواہشات کا مقام، قلب جذبات کا مقام، دماغ خیالات کا مقام، اور نفس جو ہے وہ خواہشات کا مقام. اب یہاں پر جو جذبات ابھرتے ہیں اور جو جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں وہی دماغ میں آتے ہیں، اور جو دماغ میں آتے ہیں وہی نفس عمل کرتا ہے، وہی خواہشات بن کر جو ہے. اگر دل کے اندر جذبات صحیح ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، اس کے خیالات اچھے ہوں گے. اور جب خیالات اچھے ہوں گے تو پھر انسان کا جو نفس ہے وہ اس پر عمل بھی، خواہشات اس کی اچھی بنے گی. لیکن یہاں ہی بگڑا ہوا ہے، اس کے جذبات ہی برے ہیں تو پھر خیالات بھی برے آئیں گے، اور خیالات برے آئیں گے تو نفس جو ہے برے برے کام کرے گا. اس لیے جو ہے مین پوائنٹ جو ہے وہ دل ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر کس پر محنت کی؟ دلوں پر محنت کی کہ بھئی دلوں کے جذبات کو صحیح کرو تو خیالات بھی صحیح، پھر خواہشات بھی صحیح، پھر سب جو ہے صحیح ہو جائے گا. کیونکہ دلوں پر محنت کرنے سے تمام جو ہے اعمال انسان کے جسم سے سرزد ہونے والے صحیح ہوں گے. اور اگر دل میں بگاڑ ہو گیا تو سب بگڑ جائے گا. اس لیے جا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل جو ہے بن گیا، دل کے اندر جو ہے جذبات صحیح ہو گئے تو تمام جسم کے اعضاء کے جذبات بھی صحیح، خیالات بھی صحیح، خواہشات بھی صحیح. لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن دل کے جذبات ہی بگڑ گئے تو سمجھ لو کہ انسانی اعضاء کے خیالات، اس کی خواہشات، اس کے سارے اعمال یہ سب بگڑ جائے. الا وہی القلب. اب قلب کے اندر جو جذبات آتے ہیں نا، وہ جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب اس میں کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک طرح نہیں رہتے ہیں، جذبات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کبھی خواہشات، کبھی جو ہے اچھے جذبات آتے ہیں، کبھی برے جذبات بھی آتے ہیں دل کے اندر. کیونکہ قلب، دل کو قلب جو کہتے ہیں نا عربی میں، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. تو قلب کے اندر آنے والے جذبات جو ہے وہ کبھی الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. اب اس کے اندر آدمی کو اندر اختیار ہے کہ اب اس کو اچھے جذبات پر عمل کریں، برے جذبات کو چھوڑ دیں. بھئی جیسے کہ چورایا ہوتا ہے، 4 راستے ہو تو 4 راستے پر تو ہر گاڑی آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ وہاں پر جو ہے بڑی گاڑی بھی آئے گی، چھوٹی بھی آئے گی، سب گاڑی آئے گی. اب جو ہے ہر گاڑی کو اسی کے اوپر جو ہے وہاں روک دیا جائے تو راستہ بلاک ہو جائے گا. گاڑی تو ہر ایک آئے گی لیکن اس کے وقت پر، اور اس کو جو ہے ہر جگہ پر اس کو راستہ دیتے، اس کو نکالو. دل کے اندر خیالات تو سب آئیں گے، برے بھی آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، لیکن اس کو ایک جگہ پر ٹھہرانا نہیں ہے. اگر اس کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، جیسے چوراہے پر راستہ بلاک ہو جاتا ہے، یہاں پر دل کے جذبات بلاک ہو جائیں گے. اب پھر جو ہے آدمی کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے وہ آتے ہیں لیکن اس کو جانے کے لیے راستے دے دو. اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں خیالات جو آتے ہیں، اور خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آئے
اور آ کر کہنے لگے حضرت نماز پڑھتا ہوں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، بہت ساری جو ہے کبھی یہ بات یاد آ گئی، کبھی وہ بات یاد آ گئی، کبھی یہ بات یاد آ گئی، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز کے اندر جو ہے کمی آ جاتی ہے، نماز میں جو ہے میری نماز بگڑ جاتی ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو خیالات آتے ہیں نا، تو خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے، خیالات کے آنے سے آپ کی نماز میں کوئی جو ہے خرابی نہیں آتی ہے، آتے ہیں آنے دو اور اس کی طرف توجہ مت دو، لیکن خیالات کو لاؤ مت، خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا برا ہے۔ آدمی قصدن سوچے اور سوچ کر اپنی جو ہے اس خیالات کو لاوے، جو دن میں ہوتا ہے یا رات میں ہوتا ہے یا جو ہو چکا ہے، اس نماز میں اس کو باقاعدگی کے ساتھ سوچے، تو یہ سوچنا اور یہ خیالات کا لانا، یہ تھنکنگ کرنا، یہ برا ہے۔ لیکن آپ نماز پڑھتے ہو اور خیال آ گیا، کوئی بھی خیال آیا، اچھا خیال آیا، برا خیال آیا، کوئی حرج نہیں، اس کی طرف توجہ مت دو، یہ خیالات کے آنے سے تمہاری نماز میں کوئی بھی برائی نہیں ہے اور نماز میں کسی قسم کی خرابی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث میں اور قرآن کریم کے مطالعے سے علماء نے لکھا ہے کہ قلب کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ایک قلب میت، ایک قلب مریض اور ایک قلب سلیم۔ قلب میت کا معنی ہوتا ہے کہ مردار دل۔ اب یہ مردار دل کس کا ہوتا ہے؟ تو کہ کافروں کا ہوتا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ مردار دل کہ جس کے اندر نیکی کا کوئی جذبہ ہی نہیں، نیکی کا خیال ہی نہیں، بس اس کا دل مردار ہوتا ہے، اور مردار دل کے اندر جو ہے کبھی بھی نیکی کے خیالات نہیں آتے ہیں، نیکی کے جذبات نہیں آتے ہیں۔ اس لیے قلب میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجک اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ کافر گناہ کرتے وقت ذرہ بھی اس کو احساس بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، ندامت بھی نہیں، کیونکہ وہ جو ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے کھڑا ہونے کا اس کو یقین ہی نہیں ہے، تو گناہ کرتے وقت اس کو کوئی ندامت بھی نہیں ہے، وہ گناہ پیٹ بھر کر کر رہا ہے، جی بھر کر کر رہا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قلب تو اس کے اندر جھجک ہی محسوس نہ ہو، یہ قلب میت کی علامت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کو ذرا بھی ندامت ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، اس کو جو ہے ڈر لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا غلط کیا ہے، یہ جو ہے دل کے اندر ایک ٹھیس محسوس ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی کوئی گناہ کرنا یا گناہ کرتے وقت آپ جو ہے سوچنا کہ دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، دل تم کو اندر سے کہے گا کہ بھئی یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم دل کی بات کو سنتے نہیں ہیں اور جو دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، لیکن جو ندامت ہوتی ہے، جو قلب اندر سے روتا ہے، جو قلب تم کو جو ہے گناہ کی اس نحوست اور اس خرابی سے روکتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور قلب میت جو ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں۔ تو ایک علامت قلب میت کی ہے۔ دوسری علامت علماء نے لکھا ہے قلب میت کی یہ ہے کہ اس کو نیک کام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا، نیک جگہ پر جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم اس کو کسی اور محفلوں میں لے جاؤ، مجلسوں میں لے جاؤ، گپ شپ میں لے جاؤ، اس کو بہت اچھا لگے گا، لیکن اس کو یوں کہو کہ چلو گش میں، چلو بیان میں، چلو تفسیر میں، چلو جو ہے فلاں سے ملاقات میں، تو نہیں آئے گا۔ قلب میت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کا دل مردار ہو جاتا ہے اس کو نیک کام اچھا نہیں لگتا، نیک کام اچھا نہیں لگتا، نیک صحبت اچھی نہیں لگتی، نیک مجلس اچھی نہیں لگتی، اس کو بری مجلس اچھی لگتی ہے، اس کو جو ہے گپ شپ اچھا لگتا ہے، اور اس کو نیکیوں سے اور بروں سے جو ہے، نیکیوں سے تو محبت نہیں ہوتی لیکن برائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی قلب میت کی ایک علامت ہے۔ اور تیسری علامت قلب میت کی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی نصیحت کرو، کوئی اچھی بات کہو تو اس کو برا لگتا ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، حالانکہ اس کو سمجھا رہے کہ بھئی یہ مت کرو، یہ کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے،
تو میں اسے ہی سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. تو جو تم کو نصیحت جو تم کو کرتا ہے، تم کو بھلائی کی بات کرتا ہے، تم کو وہی اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو اچھا نہیں، یہ تو ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، ہر وقت یہ باتیں کہتا رہتا ہے. تو یہ قلب میت کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسی جو ہے کیفیت سے ہماری حفاظت کرو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے درس قرآن میں بیٹھتا ہوں نا، تب تفسیر ہوتی ہے، قرآن کا آپ درس دیتے ہو، مجھے ذرا بھی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا ہے. میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، مردار ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. تو حضرت نے کہا سیاہ نہیں ہو گیا، مردار ہو گیا ہے. کیونکہ جب آدمی کا دل جو ہے سیاہ ہو جائے، سو جائے، تو جھنجھوڑنے سے دل جاگ جاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر تو اور کیا جھنجھوڑنے والی چیز ہو سکتی ہے. قرآن کی نصیحت پر بھی تمہارا دل جو ہے جھنجھوڑتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا دل جو ہے مردار ہو چکا ہے. بھئی آدمی سویا ہو تو اس کو اگر تم ہلاؤ تو جاگ جائے گا، لیکن مردار ہو تو اس کو کتنا بھی ہلاؤ نے وہ نہیں جاگے گا. جب تم کو قرآن کے سبق میں اور قرآن کی محفل میں مجلس میں بھی دل پر اثر نہیں کر رہی ہے بات، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تابعی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے قلب میت کی 3 علامت. اگر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی علامت ہمارے اندر ہے، ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ کیا یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ بھئی جب گناہ کرتا ہوں دل میں ندامت ہوتی ہے، میرا دل جھنجھوڑتا ہے اپنے آپ کو. اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ میرے دل کے اندر ابھی بھی جو ہے حیات باقی ہے، مردار نہیں ہوا ہے. اور جو ہے نیک کام، نیک محفل، نیک مجلس میں جانے کو دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے، سمجھ لو کہ دل مردار ہو چکا ہے، حیات نہیں ہے. یا پھر کوئی مجھے نصیحت کرتا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے. اگر اچھا لگتا ہے تو بھی سمجھو کہ دل حیات ہے، اور اگر برا لگتا ہے تو سمجھو کہ دل مردار ہو چکا ہے. یہ دل کے مردار ہونے کی یہ 3 علامتیں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ایک ہوتا ہے قلب میت، مردار دل. اب ایک ہوتا ہے قلب مریض. قلب مریض کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان مومن کا دل ہوتا ہے کہ بھئی مومن کا دل جس کے اندر ایمان تو ہے. قلب میت کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن قلب مریض کے اندر ایمان تو ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے دل کے اندر سیاہی آ چکی ہے، دل کے اندر سیاہی آ چکی ہے. اب وہ جو ہے نیک کام کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، جھوٹ بھی بول لیتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، کسی کی تعریف بھی کر لیتا ہے. اب یہ سب شیطان بھی راضی، رحمان بھی راضی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ قلب مریض ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، قرآن میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کے دل میں جو ہے طمع ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، اور ایسے ہی طمع کرتا ہے. کبھی جو ہے گناہ کی بھی، کبھی جو ہے خواہشات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ جو طمع ہوتی ہے، لالچ اور ارادے، گناہ کے خیالات دل میں آتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. اگر یہ دونوں کیفیتیں ہیں تو بھی ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس گناہ سے معافی مانگنی چاہیے، قلب سلیم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ دل میں جو بیماری ہے اس بیماری کو تو دور کر دے. فی قلوبہم مرض، یہ منافقوں کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ اس بیماری کو بڑھاتے رہتے بڑھاتے رہتے. پھر آدمی توبہ نہیں کرتا، گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، نیکی کی گناہ کیا ایکول، ختم. پھر نیکی کی، پھر گناہ کیا ایکول. اصل تو نیکیوں کو بچانا ہے نا بھائی، تو دلوں کی کیفیت کو بنانا ہے. صحابہ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیفیت بنائی، گناہوں کی نفرتیں ڈالی کہ بھئی دلوں کو صاف کرو. ہاں، دلوں میں ایمان بھی ہے، حسد بھی ہے، دلوں میں ایمان بھی ہے، بغض بھی ہے، دلوں میں ایمان بھی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ دل کی بیماریوں میں یہ ساری چیزیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، یہ ساری چیزیں نکالنی دھیرے دھیرے نکلے گی. یہ امراض باطنہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اندرونی بیماریاں جو ظاہر میں نظر نہیں آتی. آدمی بڑا نیک شمار ہوتا ہے، نیک سمجھا جاتا ہے، صف اول کا پابند بھی ہوتا ہے، لیکن
دلوں کے اندر یہ ساری کھوٹ کھپت ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برائی سوچنا، کسی کے بارے میں جو ہے غلط گمان کرنا، اور کسی کے بارے میں حسد کرنا، کسی کے بارے میں دشمنیاں رکھنا، یہ ساری چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، صف اول میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں فی قلوبہم مرض۔ اب بیماری ہے دلوں میں، ان بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ اب ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا علیکم بمجالست العلماء وسماع کلام الحکماء، بھئی علماء کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھاؤ اور حکماء کی باتوں کو سنتے رہو، تعلیم کے حلقوں میں سنو، تفسیر کے حلقوں میں سنو، بیانوں کے حلقوں میں سنو، کسی کا بھی بیان ہو، کسی کی بھی جو ہے تعلیم ہو، کسی کی بھی بات ہو، سنو۔ اب یہ سننے سے کیا ہوگا؟ دل پر اثر کرے گا، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اب یہ نصیحتوں کی باتوں میں دلوں پہ اثر ہوگا، اب دلوں میں اثر ہوگا تو دھیرے 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 دل صاف ہوں گے۔ دل اس لیے کہا کہ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، حکماء کی باتوں کو سنتے رہو، کیوں؟ فإن اللہ تعالی یحیی قلب المیت کما یحیی الارض المیت بماء المطر۔ اس لیے کہ اس طرح علماء کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھاؤ گے، حکماء کی کلام کو سنتے رہو گے، اللہ تعالیٰ مردار دلوں کو ایسے زندہ کرے گا جیسے مردار زمین کو بارش کا پانی زندہ کرتی ہے۔ کہ بارش کے پانی سے مردار زمین میں جان آتی ہے، تو تمہارے اس مردار اور بیمار دلوں کے اندر یہ نیک باتوں کے ذریعے جان آئے گی، اور یہ دھیرے 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 تمہارے یہ دلوں میں صفائی آئے گی، تمہارا دل صاف ہوگا، تمہارا دل صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا اعمال صحیح ہوں گے، ورنہ تو جو ہے آدمی نیکی بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا تو دل سیاہ ہوتا جائے گا۔ حدیث میں فی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر جنگ لگ جاتا ہے۔ کیوں لگ جاتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ کہ حدیث میں آتا ہے گناہ کیا، ایک نقطہ سیاہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا کیا دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کیا تیسرا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر نیک مجلس اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے جو ہے ان دلوں کو صاف کرنے کی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دل دیا ہے نا، اس کو جو ہے اس کی قدر کرو، اور اس کی جو ہے اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ دلوں کے اندر سے یہ سارے امراض کو نکالنے کی کوشش کرو۔ علماء سے وقتاً فوقتاً اس کی جو ہے دوائیں پوچھو کہ بھائی بہت میں چاہتا ہوں پھر بھی کیوں یہ بدگمانی نہیں نکلتی، یہ حسد نہیں نکلتا، یہ میرے اندر سے بغض نہیں نکلتا، یہ کسی کی جو ہے ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یا کسی کی جو ہے صحت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، کسی کی گاڑی اچھی بھی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی شوق نہیں دیکھی۔ بعض مرتبہ اس طرح کے خیالات آدمی کو آتے ہیں، فطرتاً آتے ہیں، تو اب اس کے لیے پھر علاج علماء بتائیں گے کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھو، تم سامنے والے کی نعمت اور اس کی جتنی بھی جو ہے راحت ہے اس کو مت دیکھو، اپنی نعمت اور راحت کو دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور پھر تمہارے سے جو کم نعمتوں میں ہیں ان کو دیکھو، تو پھر تم کو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، پھر ناشکری تمہارے اندر نہیں آئے گی۔ جو جیسا دنیا کے اعتبار سے تم بڑوں کو اور اپنوں سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے رہو گے تو پھر جو ہے کبھی بھی تم شکر گزار نہیں بن سکتے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے تم اپنوں سے کمتر کو دیکھتے رہو گے ہمیشہ شکر گزار بن جاؤ، ہمیشہ شکر گزار۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، یہ کیفیت بنانی ہے۔ ہم بولتے رہتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ صفات لانی ہے کہ بھائی ہم ہر وقت جب یہ خیال دل میں آوے کسی کو اچھا دیکھ، فوراً اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کرو، یہ سوچنا شروع کرو، فوراً جو ہے شکر گزاری آ جائے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک علاج ہے، یہ بھی ایک علاج ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح جو ہے ہمارے دلوں میں شکر گزاری کے جذبات آئیں گے، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے بدگمانیاں اور لوگوں سے جو ہے جتنی بھی باتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ایک ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا معنی کہ جس کے عقائد بھی صحیح ہو، اور اس کے ما سوی اللہ کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے دل بالکل پاک صاف ہو۔
یعنی وہی حسد سے، بغض سے، کینہ سے، گناہ سے اپنے دلوں کو صاف کرنا، یہ ہے قلب سلیم، اور یہی مطلوب ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہارے مال تم کو نفع دیں گے، نہ تمہاری اولاد تم کو نفع دے گی، ہاں تمہارا قلب سلیم تم کو نفع دے گا، جو تمہارا صحیح سالم دل ہوگا۔ صحیح سالم دل لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس دل کو بہت ہی قدردانی کے ساتھ دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی دیکھو، قلب سلیم پیدا کرنے کے لیے یہ 4 چیزوں کو اختیار کرو، من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے محبت، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے۔ ہم کو کسی سے بھی جو ہے دوستی رکھنی ہے، اللہ کے لیے رکھنی، کسی دنیاوی مفاد اور غرض کے ساتھ اگر تم رکھو گے تو پھر یہ جو ہے تمہارے دل میں اس کی نہ قدر ہوگی، نہ اس کے دل میں تمہاری قدر ہوگی۔ ہاں لیکن اللہ کے لیے رکھو گے تو پھر آٹومیٹکلی اور زیادہ محبت بڑھتی جائے گی، اور یہی محبت قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی دلائے گی۔ عرش کے سائے میں جو 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک یہ بھی صفات کے لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت اللہ کے لیے رکھتے تھے۔ ہمیں اپنے بھائی سے بھی محبت رکھنی ہے، ہاں میرا بھائی ہے لیکن میں اپنے بھائی سے محبت اس لیے رکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ بھائی یہ میرے چچا ہے، میں چچا سے محبت رکھنی ہے لیکن کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے محبت رکھیں۔ من احب للہ، دیکھو اللہ کے لیے محبت، اخوت فی اللہ، اللہ کے لیے بھائی چارگی نبی علیہ السلام نے سکھائی نہیں سکھائی؟ بھائی مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کر آئے، جو اخوت قائم کی تھی، بھائی چارگی قائم کی تھی، اور ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ کا بھائی بنایا تھا، اللہ کے لیے محبت، بس کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی جو ہے نہ نسب کی رشتہ داری، نہ جو ہے حسب کی رشتہ داری، بس اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا بھائی۔ اب وہ بھائی ایسے بھائی بن گئے کہ اپنا ساری جائیداد، اپنا سارا گھر بار سب کچھ جو ہے لٹانے کے لیے تیار، دینے کے لیے تیار، بیوی دینے کے لیے بھی تیار، کھیت دینے کے لیے بھی تیار، مکان دینے کے لیے بھی تیار۔ دیکھو المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے محبت انہوں نے کر کے دکھائی، تو دیکھو اس کے وقت ان کا دل جو ہے سالم بنا، قلب سلیم کی کیفیت ان کو نصیب ہوئی، اللہ کے لیے محبت۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے محبت بھی ہو، اللہ کے لیے دشمنی بھی ہو۔ بھائی اللہ کے لیے دشمنی، کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دشمنی، اور یہ بھی صحابہ نے کر کے دکھائی، بھی دکھائی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جب اسلام قبول کر لیا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابو جان، بدر کی لڑائی میں تو 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن آپ میرے ابو تھے نا، تو ابو سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا تو میری زد میں نہیں آیا، میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت جو ہے بیٹا نہیں، اس وقت کافر اور اسلام، کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اور تیری اور میری جو ہے دشمنی اسلام کے خاطر تھی، اس لیے میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، تو نے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن میں نہ چھوڑتا۔ یہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اس کی مثال ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی واقعہ مشہور ہے، ان کے ابا ابو سفیان مدینہ منورہ میں آئے تھے، دھنتے دھنتے اپنی بیٹی کے گھر پر گئے، بہت عرصے دراز سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، چلو بیٹی سے ملنے کے لیے گھر پر گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھولا، آیا جو ہے اہلاً و سہلاً کیا، اپنے ابا کو جو ہے بلایا گھر میں، اور جو ہے بستر پر بیٹھنے کے لیے کہا، چارپائی لگی ہوئی تھی، جیسے ہی چارپائی پر بیٹھنے گئے جلدی جلدی گئی اور بستر اٹھا لیا۔ حضرت ابو سفیان جو تھے، جو وہ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھے، سردار تھے اپنی قوم کے، بستر کو اٹھانے کی وجہ سے ان کے دل میں بھی تو جو ہے بات آئی، اور کہا کہ بھئی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تو بستر بچھائے جاتے ہیں، تم بستر اٹھاتی ہو بیٹا، کیا بات ہے؟ یہ بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا پھر میں بستر کے لائق نہیں تھا؟ ام حبیبہ نے کہا کہ بھئی ابا جان، آپ میرا ابا ہو، آپ چارپائی پر بیٹھیے، بستر میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بستر ہے جو پاک ہے، اور آپ ابھی جو ہے مسلمان نہیں ہوئے ہو، مشرک ہو،
اور قرآن میں ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، لہذا آپ ناپاک نبی کے پاک بستر پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے بستر ہٹا دیا، آپ چارپائی پر بیٹھ سکتے ہو۔ دشمنی، بغض جو تھا کہ بھائی نہیں، بستر پر بھی نہیں، یہ کیوں؟ اللہ کے لیے تھا، کوئی جو ہے ذاتی مفاد نہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی۔ اللہ کے نبی نے جو قلب سلیم سکھایا تھا اور دلوں کو جو سلیم بنایا تھا نا، وہ یہ کہ بھائی اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، وَآتَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دینا، جو بھی دو اللہ کے لیے دو، اور منع کرو تو بھی اللہ کے لیے، دینا ہو تو بھی اللہ کے لیے، نہ دینا ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ ہمیں جو ہے کسی کو کوئی ہیلپ کرنی ہے، کوئی مدد کرنی ہے، تو ہم رشتہ داری کو دیکھ کر نہیں، دوست احباب کو دیکھ کر نہیں، بس دل میں نیت کو بدلنا ہے، بس کہ نہیں بھائی یہ دینا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو نہیں دینے کے لیے بھی ہمیں جو ہے شریعت کو نظر، بھائی کیوں نہیں دینا ہے کہ نہیں بھائی اس کو دینے سے جو ہے یہ تو گناہ میں استعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال، اور ہم کو یقین ہے کہ بھائی اگر اس کو ہم نے پیسے دیے تو یہ تو پھر کل بیٹھ کر جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، تو پھر اس کو نہیں دینا ہے، تو ہم کو نہ دینا بھی اللہ کے لیے، دینا یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ساری کیفیات جب بنے گی تو فقط استکمل ایمان، پھر ایمان مکمل ہوگا، اور پھر قلب جو ہے وہ سلیم بنے گا، اور قلب سلیم بنے گا تو ایمان کے اکمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ تو یہ ہے قلب سلیم، قلب میت، قلب مریض، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اس میں لگانا ہے کہ بھئی ہمارے اندر یہ کیا کمی ہے، اگر کمی ہے تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ قلب سلیم کی توفیق عطا فرما، قلب سلیم ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا، اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، دیکھو حدیث میں دعائیں ہیں کہ اللہ میں آپ سے اسے دل کا سوال کرتا ہوں جو بالکل تیرے سے ڈرنے والا ہو، دل کے اندر تیرا خشوع اور تیرا خضوع اور تیرا خوف میرے دل میں ہو۔ جب دل میں خوف خداوندی آئے گا، آدمی جو ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ خوف ہی اور خشوع ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے بچا سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کو بھی پیدا کیا، کان کو بھی پیدا کیا اور دل کو بھی پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے قلب، ایک ہوتا ہے فؤاد، فؤاد کی جمع افئدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے قلب مکان کو کہتے ہیں، اور قلب کے اندر جو روح ہے جس کو مکین کہا جاتا ہے وہ فؤاد ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، مکین کا نہیں کرتے، لیکن اکثر و بیشتر قرآن کریم نے فؤاد ہی کو ذکر کیا۔ دیکھو تطلع علی الافئدہ جو سورہ ہمزہ کے اندر ہے، اور جب قیامت کے دن عذاب ہوگا نا جب گنہگاروں کو، تو وہ عذاب کا جو ہے اثر ان کے دلوں تک پہنچے گا۔ تطلع علی الافئدہ، افئدہ یہ دلوں کو کہتے ہیں، تو یہاں کبھی کبھی قلب کا تذکرہ کرتے ہیں اور کبھی افئدہ کا تذکرہ کرتے، اصل جو ہے وہ افئدہ ہے۔ افئدہ یہ جمع ہے فؤاد کی، وہ فؤاد قلب کے اندر ایک روح کو کہتے ہیں، وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور یہ قلب سلیم بنانے کے لیے علماء کی مجالس میں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو بنانا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک مشین ہوتا ہے، ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اور ثقالۃ القلب ذکر اللہ، دل کو صاف کرنے کے لیے جو مشین ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک سامان، ایک مشین، ایک آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی کا آلہ اور مشین کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر آدمی کرتا رہے گا تو انسان کا دل بنتا رہے گا، کیونکہ ذکر کو دل کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے تعلق ہے۔ اس لیے جو ہے علماء، بزرگان دین اور ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں، دیکھو ضربے لگاتے ہیں، اللہ اللہ کی ضرب جو دلوں پر لگاتے ہیں، اسی لیے کہ دل کے اندر کی کیفیات بنے، دل کے اندر کے جو مکین اور روح ہے وہ بنے۔ اس لیے اس کو صفائی کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرو گے تو انشاءاللہ تعالی دل برے خیالات سے، برے گناہ سے
اور برے جو ہے سوچوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بالکل سلیم اور جیسا آپ چاہتے ہیں مولا کریم ان کیفیات کا حامل بنا دے۔ اے پیارے اللہ قلب میت سے، قلب مریض سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور قلب سلیم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرما۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت ہماری دلوں میں پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔